اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ آج کل کے دن میں احتجاج کی کال 8 فروری کو دی گئی تھی، سال الیکشن کو پورا ہونے پہ جمہوریت کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ الحمدللہ یہ کال بری طرح ناکام ہوئی ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا ہے سوائے اس کے کہ چند ایک پیسے دے کے لائے گئے تھے، جس میں سے ملتان میں چند ایک بندے کوئی 100-150 بندہ لے کے نکلی ہے، شاہ محمود قریشی کی بیٹی، اگلوں نے اس کو بھی پکڑ کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ ریاست کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اس کے بعد سوابی میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس پہ بات کروں گا، اور کل کا احتجاج کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، یا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، جلسے میں کون سی خطرناک ترین زبان بولی گئی ہے، کون سے خطرناک ترین تقاریر کی گئی ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، یہ ایک بزرگ بندے کا چینل ہے۔ میری عمر 75 سال ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے، اللہ پاک کی مدد سے پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، وہی میرے استاد بھی تھے اور نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ تو اس میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، بعد میں پھر میں فیلڈ میں بھی جانا شروع ہو گیا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں میں فیل ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ٹوٹل فراڈ ہوتا ہے، یہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، بکاؤ ہوتے ہیں، یہ ملک کے وفادار ہرگز نہیں ہے۔ جتنے بھی چینل ہیں سب کے سب یہ جہاں سے ڈالر ملتے ہیں انہی کی زبان بولتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے مجھے اپنا چینل دیا، الحمدللہ یہ ہم سب کا چینل ہے، اس پہ میں آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہوں، کوشش پوری کرتا ہوں کہ حق سچ دکھاؤں۔ ہاں، جانے انجانے میں اگر کوئی بات غلط ثابت ہو جائے تو اس کے لیے میں فوراً معذرت کر لیتا رہتا ہوں۔ تو دیکھیں زیادہ سے زیادہ گروپوں میں ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اب میں نے ٹائم بھی کم کر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا 10 منٹ کی ہوتی ہے، اس سے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے کوشش کیا کریں کہ چینل کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ اچھا، اس میں بعض سبسکرائبر وس بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ پورا اس کا ایک طریقہ کار ہے یوٹیوب کا، اس کے مطابق کیا کریں۔ پہلے کم از کم نہیں تو 5 منٹ کی ویڈیو دیکھا کریں، 4-5 منٹ کی، تو اس کے بعد پھر لائک کیا کریں، کامنٹس کیا کریں، اور اس کے بعد پھر اچھا کیا کریں یا برا کریں، کامنٹس کر دیا کریں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اخلاق کے دائرے سے نکلیں گے تو پھر ویسا ہی جواب بھی ملے گا، کیونکہ میں تو ایک بابا ہوں، مجھے تو غصہ بڑے جلدی آ جاتا ہے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غلط بات سے، گالی گلوچ سے۔ پھر گالی گلوچ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے وقتوں میں تو ہم سب نے PhD کی ہوئی تھی گالیوں میں، لیکن اب اللہ نے توفیق دی ہے کہ گالیاں چھوٹ گئی ہیں، تو اللہ نہ ہی دوبارہ زبان پہ لائے گالی گلوچ۔ تو
آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے یہ کل میں احتجاج کے لیے کوئی بھی عوام کہیں سے بھی نہیں نکلی. تھوڑے بہت جو ملتان میں نکلے ہیں وہ بھی اریسٹ ہو گئے. ان کو بھی انہوں نے بعد میں بتایا کہ بھائی ہمیں تو ہزار روپیہ دیا گیا تھا تب ہم آئے تھے. کس نے دیا تھا؟ شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے. حرام کا پیسہ ہے نا، کھلا درباروں کا مال ہے، درباروں کا چڑھاوے بس اسی طرح ہی خرچ ہوں گے نا. تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے اس کے شاہ محمود قریشی کے بھائی نے بھی وہ حق سچ پہ ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، دربار کے لیے لگنا چاہیے، اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے. اس کو یہ سیاست پہ، گندی غلیظ سیاست پہ لگا رہا ہے یہ شاہ محمود قریشی. تو اس لیے میری ان کے مریدوں سے اپیل ہے کہ یہ پیسہ ان کو دینے کی بجائے نا اللہ کی راہ میں دے دیا کریں، کسی غریب پڑوسی کی، رشتہ دار کی مدد کر دیا کریں. یہ درباروں کا پیسہ ایسے ہی جاتا ہے. تو اب دیکھیں جناب کہ کل کہیں سے بھی، لاہور سے تو بالکل کوئی نہیں نکلا، کہیں سے، پورے پنجاب سے الحمدللہ، نہ سندھ سے کوئی نکلا، نہ کے پی کے میں جلسہ ہوا ہے بس ان کا. اور وہ بھی جلسے میں کتنے، ٹوٹل 5 سے 7 ہزار بندہ تھا. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 5 سے، چھوٹا سا گراؤنڈ تھا وہ بھی نہیں بھر سکا. اور اس کو وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے. وہاں اس میں اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ سکولوں کے ٹیچر، ان کی حاضریاں لگی ہیں باقاعدہ وہاں پہ، اور سرکاری ملازمین. ورنہ عوام شام کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ صرف فیس بک پہ ہی ہے یا یوٹیوب پہ ہی ہے، میڈیا پہ ہی ہے. اب پی ٹی آئی پاپولر جماعت صرف میڈیا پہ ہے. تو انہوں نے جو خط لکھے نا 2 آرمی چیف کو، وہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی صرف میڈیا پہ ہی لکھے ہیں. ورنہ جیل کے اندر تو باقاعدہ خط چیک ہوتا ہے، سینسر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے باہر نکلتا ہے. وہ بھی فراڈ، جھوٹ کی بنیاد پہ تھے. تو بس وہ میڈیا کے تھرو ہی انہوں نے کوشش کی تھی پہنچانے کی، وہ انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. بھائی ہماری فوج اب غیر سیاسی ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی سیاست کے معاملات اگر ڈیل کرنے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں، ہم نے سیاست نہ کرنی ہے نہ سیاست میں آنا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ جو ملک کے مفاد کے لیے ہوتا ہے. میں آپ سب کو خاص طور پہ جو نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے میں تھوڑا سا تعارف کر دوں. حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، ان کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے. ان کے والد میرے بہت اچھے دوست تھے، ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول میں ٹیچر تھے. بعد میں ترقی کرتے ہوئے وہ پرنسپل کی سیٹ تک پہنچے تھے. تو وہ 5 وقت کے نمازی تھے، اور انہوں نے گھر میں ہی، گھر کے سین میں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، جس میں محلے کے بچے، ڈیری حسن آباد کی بات کر رہا ہوں، راولپنڈی، جس میں مسجد کے بچے آتے تھے. اس مسجد میں محلے کے بچے آتے تھے، ان کو قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھایا جاتا تھا، حفظ بھی کروایا جاتا تھا. اور یہ سید عاصم منیر صاحب بھی اپنے والد سے ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا. تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سید سچے کھرے سید ہیں. علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں. علی کا خون ہے ان کے جسم میں، فاطمہ کا دودھ ہے ان کے جسم میں. اور جب علی اور فاطمہ کی اولاد ہو تو پھر اس کی کیا ہی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تقریباً تمام حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ خاتم النبیین، کہ میری نسل چلے گی فاطمہ کی اولاد سے، جو فاطمہ کی اولاد ہوگی وہی میری اولاد ہوگی. اب یہ فاطمہ اور علی کی اولاد ہیں، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہیں، جنہوں نے ملتان میں سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا. قوم یوتھڑ نہیں مانتے ہیں نا. ملتان میں کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلایا تھا یعنی گوشت کی بوٹی کو روسٹ کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں کس طریقے سے پھر
یہ اس کی نسل ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ علی اور فاطمہ کی اولاد ہو جو بندہ، اور شاہ شمس تبریز جیسے ولی کی اولاد ہو، ان کی نسل ہو، تو پھر اگر ان کے پاس ہو سکتا ہے تو اس کے پاس اللہ نے اختیار کوئی نہیں دیا ہوا ہے۔ اس کو اللہ نے بے پناہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ معمولی بندہ نہ سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ ملک کو ترقی کی طرف بھی لے کے جائے گا، اور انشاءاللہ ملک سے مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ نکل آئے ہیں نا ہم سے، فوج سے آہستہ آہستہ غدار نکل گئے ہیں سارے، صفائی ہو گئی۔ اب سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ کل کا دن ہے، کل کا دن صفائی ہو جائے گی ان کرپٹ ٹاؤٹ ججوں کی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کے ٹاؤٹ اور کرپٹ ججوں کا کباڑہ ہو جائے گا، صفایا ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کا ایسے ہی نشان عبرت بن جائیں گے یہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اور KPK میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا، میں نے میرا پہلے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ جو آیا ہے نا یہ اللہ کی کرم نوازی سے آیا ہے، ورنہ اس کا تو ایک دن پہلے ٹرن آؤٹ ہی ختم اور ریٹائرڈ ہو جانا تھا اس نے۔ یہ اللہ کی مدد سے آیا ہے، اور یہ اللہ نے ذہن میں ڈالا نواز شریف کے۔ شہباز شریف بھی تقریباً فوج کے اندر سے بھی مخالفت ہو رہی تھی اس کی، کیونکہ یہ کرپٹ آدمی نہیں تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تو سب نے اندر سے بھی مخالفت کی تھی کہ اس کو نہ بنائیں۔ وہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے نا، کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی بڑے اچھے بندے ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو بنا دیا جائے، لیکن ان کو اللہ نے ان کے نصیب میں جوائنٹ چیف آف سٹاف بننا لکھا تھا، وہ بھی بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہونا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، ملک چیف سے بھی زیادہ بڑا اعزاز ہوتا ہے یہ بندے کے لیے۔ تو ان کے نصیب میں وہ تھا، اور ان کو اللہ نے لانا تھا ڈنڈے والی جگہ پہ، پاور والی جگہ پہ، ملک کو سدھارنے کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں سے بچانے کے لیے اس ملک کو۔ 3 مرتبہ عالمی طاقتیں پاکستان کا نام دنیا کے نقشے سے مٹا چکی تھی، لیکن وہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا ہمیشہ سے اس کو واپس لے کے آتی رہی ہے۔ یہ ہمیشہ قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا، اور ترقی بھی انشاءاللہ کرے گا، آگے بھی جائے گا، اور خوشحالی بھی آئے گی بہت جلد انشاءاللہ۔ 2 سال کے اندر اندر آپ دیکھیے گا IMF کے چنگل سے ہم جیسے ہی نکلیں گے تو ملک سے خوشحالی آنے شروع ہو جائے گی، بجلی گیس کے ریٹ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب بجلی گیس اور پیٹرول کے ریٹ کم ہوں گے تو آٹومیٹک مہنگائی بھی کم ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں عمران کے وقتوں میں شرح سود جو تھی نا وہ 16% تھی، اب وہ کم ہوتی 12% پہ آ گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں یہ سنگل ڈیجٹ میں چلے جائے گی، 9 پہ یا 8 پہ آ جائے گی، پھر مزید انشاءاللہ مہنگائی کم ہوگی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کل کے KPK میں جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے، یقین جانیے کہ اس میں جو تقاریر کی ہے نا علی امین گنڈا پور نے اور PTI کے جتنے بھی سرکردہ لیڈر ہیں، انہوں نے سراسر فوج کے خلاف بغاوت، آئین پاکستان کے خلاف بغاوت، اور ملک سے غداری کے مترادف تھی، ملک کو توڑنے کی مترادف تھی، علیحدگی پسندوں کے علیحدہ ہونے کی دھمکیاں یہ کون دیتے ہیں؟ غدار دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے باقاعدہ کل علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دی ہیں، الگ ملک بنانے کی دھمکیاں دی ہیں، افغانستان کے ساتھ ملنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور یقین جانیے کہ ایسی غلیظ زبان فوج کے خلاف استعمال کیا ہے نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی نشان عبرت بنائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔
اور جو قوم یوتھڑ حافظ سید آصم منیر کو گالی گلوچ کرتی رہتی ہے نا، یقین جانیے آپ لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ایک گالی نکالتے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ خدا را مرنے سے پہلے دوبارہ سے تجدید اسلام کریں، دوبارہ سے اسلام قبول کریں، توبہ استغفار سچے دل سے کریں، دوبارہ سے توبہ کریں، ورنہ اگلا ٹھکانہ آپ لوگوں کا جہنم ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں اب تک کہہ رہا ہوں کہ وفاق کیسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا ہر کام یہ آپس میں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپس کا ڈنڈا ہی کرے گا؟ آخر کچھ خود بھی کر لو نا بھائی، دکھاؤ وفاق کی طاقت بھی کہ وفاق میں بھی طاقت ہے۔ درج کرو ان کے خلاف غداری کے پرچے اور ڈالو جیلوں میں، آرٹیکل 6 لگا کے لٹکاؤ ان کو، پھر ملک بھی آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ اور عوام بھی خوشحال ہوگی۔ یہ علیحدگی پسند غدار ٹولہ ہے، یہ غدار وطن ہے، پی ٹی آئی پوری کے پوری قادیوڑیوں کی جماعت ہے، اس میں 99% قادیوڑے ہیں، اور جو تھوڑے بہت باقی مذہب اسلام سے ہے نا، وہ تو ان کو تو پاکستان کا آئین ہی کافر قرار دیتا ہے۔ تو اب جو ہے نا، جو تھوڑے بہت مسلمان ہیں وہ بھی اب کافر ہو چکے ہیں، کس وجہ سے کہ آپس کو گالیاں دینے کی وجہ سے۔ ایک سید کو گالی دینا جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہو، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی اور فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جو نبی پاک کی اولاد کو گالی دے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ خدا را اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنی قوم کے وفادار بنے، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنے۔ ابھی کئی ہزاروں نواز شریف آئیں گے، ہزاروں زرداری آئیں گے، ہزاروں شہباز شریف آئیں گے، ہزاروں عمران خان آئیں گے، ان کے وفادار نہ بنے۔ سیاسی پارٹیاں ہزاروں مولانا آئیں گے، یہ سیاسی پارٹیاں آنی جانی چیز ہے۔ ملک کے وفادار بنے، پاکستان کے وفادار بنے، آئین پاکستان کے وفادار بنے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔